ادھر منڈی بہاؤالدین اور سرگودا کے درمیان جو علاقہ ہے، ایک بار موسا کا علاقہ اس کو کہتے ہیں، بار موسا، اس علاقے میں خطاب کے لیے گیا، انہوں نے بتایا یہاں ایک بڑا چوٹی کا زمیندار تھا، اس کو اللہ نے نا دودھ والے بے شمار جانور دیے تھے، اعلی نسل کی گائے اور بھینسیں اس کے باڑے میں بندھی ہوئی تھی، 300 بھینسیں اس کے اور اعلی نسل کی گائیں باڑے میں رہتی تھی ہر وقت، اور سب دودھ دینے والی۔ اب اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اس بدبخت نے کیا کیا، اس زمیندار نے، اس نے نوکروں سے کہا کہ آج میرے حقے میں پانی کی جگہ دودھ ڈالو۔ وہ حقے کے نیچے ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوا، یا آج کل تو چمڑے کا بھی بنا، اس میں پانی پیتے ہیں، وہ حقہ پیتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا دودھ ہے، آج حقے میں پانی نہیں، دودھ ڈالو۔ اس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناقدری کی لوگوں۔ زمیندار کہتے ہیں یہ دودھ خدا کا نور ہے، یہ ہے تو اس معنی میں نور کہ دیکھو اگر جانور ذبح کرو تو ایک طرف گوبر ہے اس کا پیشاب، دوسری طرف پورے جسم میں خون، اندر سے اللہ دودھ نکال رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے تجھے خالص دودھ دیا، کہاں سے نکالا؟ وہ بندے تو کہ تیرے منہ میں جانا ہے اور اس منہ سے تو نے میرے نبی پہ درود پڑھنا ہے۔ ادھر گوبر تھا اور ادھر خون، درمیان سے دودھ میں نے نکالا۔ دیکھ دودھ کی طرف نادان، اس میں نہ گوبر کی بو آنے دی، نہ میں نے خون کا رنگ آنے دیا۔ وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے وہ تو سبز رنگ کا تھا، جس چارے سے دودھ بنا وہ سبز رنگ کا تھا، میں نے سبزی دودھ میں نہیں آنے دی کیونکہ تیرے منہ میں لگنا ہے، اس نے تیرے منہ میں جانا ہے، اور اسی منہ سے تو نے کبھی میرا نام لینا ہے، کبھی میرے حبیب کا نام لینا ہے۔ کہا میں نے خالص دودھ نکالا وہاں سے تجھے دی۔ اس بدبخت نے اللہ کی اس نعمت کی یوں ناقدری کر دی، اس نے حقے میں دودھ ڈال کے پیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں وہ لوگ بتانے لگے، ان کا عمر صاحب اسی دن اللہ رب العزت نے اس کے جانوروں میں بیماری ڈال دی اور وہی کلوں پہ مر گئے، کوئی جانور زندہ نہ بچا۔ اب اگلی بات سنیں، جب اللہ کا غضب اترتا ہے نا تو وہ صرف ایک بندے تک نہیں رہتا، وہ پھر اس کی پشتوں اور نسلوں میں چلتا رہتا۔ اس بدبخت نے رب کی لعنت کمائی تھی، وہ بتانے لگے کہ وہ 2-3 پشتوں اوپر بندہ تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ اللہ کا غضب یوں چل رہا ہے اس خاندان میں، اور اس کی لعنت یوں چل رہی ہے کہ اس خاندان کا کوئی بندہ اگر دودھ کا جانور خرید کے لاتا ہے نا، گھر باندھتا ہے تو وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اس خاندان کو دودھ کا جانور نصیب نہیں، اس کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کا غضب پھر نسلوں میں چلتا ہے اگر نعمتوں پر ناقدری کی جائے۔ تو چھپ چھپ کے نا اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے ابکو فإن لم تبکو فتباکو، آپ فرمایا کرتے تھے چھپ کے اللہ کے سامنے رویا کر، انسان رونا نہیں آتا، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیا کر، اس کے سامنے رونے والی صورت بنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خبر ہے اس کی رحمتوں کی کہ رونے پر جو رحمتیں اترتی ہیں اسے رونے والی شکل بھی پیاری لگتی ہے، وہ تب بھی رحمت اتار دیتا ہے۔ ہم میں سے ہے جرت کسی کو اس طرح کی دعا مانگے کہ مولا جو کچھ تو نے دیا مجھے اس پہ شکر کی توفیق دینا کہ یہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں، اور اس دولت کو جو کچھ نعمتیں تو نے دی اس کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کروں،
اور ساتھ ہی یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر تیری مرضی کے مطابق استعمال نہ کروں تو یہ سب کچھ چھین لینا. ہم میں جرت ہے کہ دعا کریں؟ یہ غوث اعظم دعا مانگتے تھے کہ یہ جو قوت گویائی دی، بولنے کی قوت، میں تو گونگا تھا جب پیدا ہوا تھا، یہ طاقت تو نے بخشی میرے رب. اب جب تک تیرے حق میں بولے تو پھر بولتا رکھنا زبان، اور جس دن تیرے حق میں بولنا چھوڑ دے پھر سے گونگا کر دینا. تو نعمتوں کو اس طرح دھیان میں رکھتے ہیں کہ ساتھ اس کی عاجزی بھی ہو کہ مجھے سب کچھ میرے رب نے دیا ہے.